بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی فوج نے یوکرین کے ایک اہم شہر کا آخری رابطہ پل بھی تباہ کر دیا۔ انڈیا کی جماعت اسلامی کی مسلمانوں سے مظاہرے معطل کرنے کی اپیل۔ جنرل پرویز مشرف زندگی کے باقی دن پاکستان میں گزاریں گے۔ قوم سے اپیل ہے کہ چائے کی ایک دو پیالیاں کم کر دیں۔ موجودہ حکومت کا رونا۔ ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ۔ ہندوستان سے تمام مسلمان اداکاروں کا ملک چھوڑنے کا خدشہ۔ عمران خان اور شیرانی اتحاد نے بلوچستان سے فضل الرحمان کی چھٹی کروا دی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سمارٹ جوتے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روسی فوج نے یوکرین کے شہر ڈونیسک کا آخری رابطہ پل بھی تباہ کر دیا ہے، جبکہ ڈون باس میں بھی اس کی پیش قدمی جاری ہے۔ شہر کو دوسرے علاقوں سے ملانے والے پل کی تباہی کے بعد وہاں کے شہری محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ باہر سے بھی امدادی سامان پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ شہر کا 70% حصہ روسی قبضے میں جا چکا ہے۔ یوکرین نے مغربی ممالک سے شہر کے بچاؤ کے لیے مزید ہتھیاروں کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ ہم روزانہ اپنی شراکت داروں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کراتے ہیں کہ جدید ہتھیاروں کی فراہمی ہی یوکرین کے فائدے کو یقینی بنائے گی۔ یہ دوستو وہ علاقہ ہے جس میں لوہانسک اور ڈونیسک کے صوبے واقع ہیں اور جن پر روسی علیحدگی پسند اپنی ملکیت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ علیحدگی پسندوں کے لیڈر کی جانب سے مزید فوجوں کے مطالبے کے بعد روس کا بنیادی مقصد لوہانسک اور ڈونیسک کو بچانا ہے۔ روس کی جانب سے حالیہ دنوں میں ایسی کئی رپورٹس جاری کی گئی ہیں جن میں بتایا گیا تھا کہ اس نے امریکی اور یورپ کے ہتھیاروں اور دوسرے سامان کو تباہ کیا ہے۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ یوکرینی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ روس نے اس کی فوج کو مشرقی شہر ڈونیسک کے مرکز سے پیچھے دھکیل دیا ہے، جہاں کئی ہفتوں سے لڑائی جاری تھی۔ انڈیا میں اسلامی تنظیموں کے رہنماؤں اور مساجد نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حکمران جماعت بی جے پی کے 2 ارکان کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز بیانات پر اپنے مظاہروں کو معطل کر دیں۔ مظاہروں کے پرتشدد رخ اختیار کرنے کے بعد بڑے اجتماعات میں جانے سے گریز کا پیغام دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے ایک سینئر رکن نے کہا ہے کہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب کوئی اسلام کی توہین کرے تو وہ اس کے خلاف کھڑا ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ امن کو برقرار رکھا جائے۔ پولیس نے دونوں اراکین کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں، تاہم ان اقدامات سے مشتعل مسلمان سڑکوں پر احتجاج سے رکے نہیں ہیں۔ پولیس نے متعدد ریاستوں میں 400 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے اور کرفیو بھی نافذ کیا گیا ہے، جبکہ انٹرنیٹ کی سروس بھی معطل ہے۔ 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بہت سے مسلمان معاشرے میں اپنی حیثیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بی جے پی اس نظریے کو فروغ دے رہی ہے کہ انڈیا ایک صرف ہندو ریاست ہے، جبکہ اپنے مخالفین کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہے۔ اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں حکام کی جانب سے 2 مسلمانوں کے گھر گرائے جانے کے بعد اتوار کو پریاگ راج میں بھی ایک مسلمان سیاستدان کا گھر مسمار کر دیا۔ ان مسلمانوں پر پرتشدد مظاہروں کو ہوا دینے کا الزام ہے۔ مسلمانوں اور انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ گھر کو گرا کر احتجاج کی سزا دی گئی ہے، تاہم ریاستی حکام نے بہانہ کیا ہے کہ گھر اس لیے مسمار کیا گیا کیونکہ یہ سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ریاست کے ایک سخت گیر ہندو رہنما کا کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے مکانات نہیں گرا رہے ہیں، ان کو سڑکوں پر احتجاج کا پورا حق حاصل ہے۔
سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اپنے قریبی دوستوں سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے باقی دن پاکستان میں گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ وطن فوری واپسی چاہتے ہیں۔ اس خواہش کے بعد ان کے قریبی دوست متحرک ہو چکے ہیں کہ وہ پس پردہ رابطوں میں وفاق اور آرمی سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جنرل پرویز مشرف کی پاکستان واپسی کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور قانونی معاملات کو فوری دور کریں۔ امکان ہے کہ جنرل پرویز مشرف جلد اپنے وطن میں ہوں گے۔ جنرل پرویز مشرف دوستو ان دنوں شدید علیل ہیں۔ وہ دبئی کے ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ وہ وینٹی لیٹر پر تو نہیں ہے، تاہم بیماری خطرناک سطح پر آ چکی ہے۔ ان کے اہل خانہ جنرل مشرف کی واپسی کے لیے فوری اقدام کے منتظر ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی ڈاکٹر محمد امجد ان کی وطن واپسی کے لیے اہم حکومتی اور فوج سے رابطوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وفاقی حکومت اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو فوری وطن واپس لانے کے تمام اقدامات ہنگامی طور پر کریں تاکہ جنرل پرویز مشرف اپنی زندگی کے بقیہ دن وطن عزیز میں گزار سکیں۔ اس سلسلے میں آرمی نے ان کو وطن واپس لانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ احسن اقبال اب قوم سے رونا رو رہے ہیں کہ چائے کی ایک ایک دو پیالیاں کم کر دیں تاکہ ہم پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ چائے کے استعمال میں کمی کی درخواست اس لیے کی کیونکہ ہم چائے بھی درآمد کرتے ہیں۔ بحران سے نکلنے میں تاجر اور قوم ہمارا ساتھ دیں۔ اپیل کرتے ہیں کہ بازار 8:30 بجے بند کر دیے جائیں۔ ہم نے سیاست نہیں بلکہ معیشت اور ملک کو بچانے کے لیے حکومت سنبھالی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان اب معصوم بن کر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ملک کا کیا بنے گا۔ عمران خان نے اپنی شہرت کے لیے بجلی، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کی، اس وجہ سے معیشت میں گہرا سوراخ ہوا ہے۔ IMF سے کیے گئے معاہدے کے تحت ہمیں ہاتھ باندھ کر عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومتی سخت فیصلوں کا مقصد ملکی معیشت کو بچانا ہے اور امید کرتے ہیں کہ 1 سال بعد جب حکومت چھوڑیں گے تو معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس روز فارن فنڈنگ فیصلہ ہوگا عمران خان اور اس کی جماعت نااہل ہو جائے گی۔ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ ایران کی طرف سے بڑے پیمانے پر اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کے خدشے پر اسرائیل نے فوری طور پر اپنے شہریوں کو ترکی چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ استنبول میں موجود ایرانیوں کی بڑی تعداد چھٹی کے روز اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر کوئی شہری ترکی میں موجود ہے اسے فوری طور پر واپس آ جانا چاہیے، کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ موجودہ صورتحال میں کوئی شہری ترکی کا سفر نہ کرے۔ کوئی شہری ترکی جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے فوری طور پر اپنا ٹرپ کینسل کر دینا چاہیے۔ دوسری جانب ایران کا الزام ہے کہ حالیہ دنوں میں گھر کے باہر کرنل سید خدائی کو مارنے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات طویل عرصے سے کشیدگی کا شکار ہیں۔ ایران کا الزام ہے کہ صہیونی ریاست تواتر کے ساتھ ایرانی سائنسدانوں اور فوجیوں کو مارنے میں ملوث ہے۔ کچھ دن پہلے بھارتی اداکار سلمان خان خود پر قاتلانہ حملہ ہونے سے بال بچ گئے تھے۔ سلمان خان کو مارنے کے لیے ایک گروہ بالکل تیار تھا۔ اچھی قسمت ہونے کے سبب سلمان خان حملے سے بال بچ گئے۔ حال ہی میں گلوکار سدھو موسے والا کو مارنے والے گینگسٹر لارنس بشنوئی کی جانب سے بھیجے گئے شارپ شوٹر کے ذریعے سلمان خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، جس میں سلمان خان بچ گئے۔ ملزم لارنس بشنوئی نے سلمان خان کو مارنے کے لیے ایک شارپ شوٹر کو ہاکی کی کیسن میں چھپایا ہوا چھوٹا بور ہتھیار بھیجا تھا۔ لارنس بشنوئی کی جانب سے مبینہ طور پر سلمان خان کو مارنے کے لیے ان کی رہائش گاہ کے باہر تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے مبینہ طور پر سلمان خان کے گھر کے باہر ریکی بھی کی تھی۔ ریکی کے دوران شوٹر نے معلومات حاصل کی کہ سلمان خان جب صبح سائیکل چلانے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتے۔
جس دن سلمان خان کو مارے جانے کے لیے شوٹر گھر کے باہر پہنچے، اس دن سلمان خان کے ساتھ ممبئی پولیس کا ایک دستہ موجود تھا اور سلمان خان کے گھر کے باہر کوئی عوامی تقریب بھی جاری تھی۔ سلمان خان کے گھر کے باہر اس گہما گہمی نے شوٹر اس کے ساتھیوں کو پریشان کر دیا تھا۔ سلمان خان کو مارنے کے لیے آئے شوٹرز کی جانب سے سلمان خان کو اس دن مارنے کا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ لارنس بشنوئی کی جانب سے بھیجے گئے شوٹرز پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے سے خوفزدہ تھے۔ اس طرح سلو میاں بال بچ گئے۔ اب اس سے سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہندوستان سے تمام مسلمان اداکار کیا ملک چھوڑ جائیں گے؟ جمعیت علماء اسلام فے کے 25 مرکزی ارکان نے وزیر اعظم عمران خان سے اتحاد کا فیصلہ کر لیا۔ جمعیت علماء اسلام شیرانی اور پی ٹی آئی میں اتحاد کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مولانا محمد شیرانی عمران خان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اتحاد کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ مولانا شیرانی سمیت 25 ارکان کا عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کرنے والے جے یو آئی مرکزی اور صوبائی رہنما شریک ہوئے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات میں وفد کی قیادت مولانا شیرانی جبکہ مولانا گل نصیر، مولانا شجاع الملک بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں سیاسی اور مذہبی اتحاد کا اعلان کیا گیا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی شیرانی گروپ میں اتحاد کے لیے مجوزہ ڈرافٹ تیار کر لیا گیا۔ دونوں گروپس میں اتحاد میں حلیم عادل شیخ نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر حلیم عادل شیخ نے مولانا شیرانی سے ملاقات کی، جس میں مولانا شیرانی اور دیگر ارکان نے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے پر اتفاق کر لیا۔ مولانا شیرانی نے بھی عمران خان سے سیاسی اتحاد کی تصدیق کر دی۔ مولانا محمد خان شیرانی وزیر اعظم عمران خان کی مشترکہ پریس کانفرنس میں اتحاد کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے شوگر پر تحقیقی اداروں کے تعاون سے 3D پرنٹر پر ایسے جوتے بنائے ہیں جو شوگر کے مریضوں کے پیروں کی حفاظت کرتے ہوئے طبی مسائل کو روکتے ہیں۔ روایتی جوتوں کے برعکس ایسے سینڈل بنائے گئے ہیں جو ہر مریض کے پیر کی ساخت اور چلنے کے انداز کے تحت ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس طرح مریض کا پیر سیدھا رہتا ہے اور وہ چلتے وقت متوازن رہتا ہے۔ اس طرح زخم صحیح ہونے کا عمل بھی تیز تر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق شوگر کے مریضوں کے پیر میں جب رگوں تک خون نہیں پہنچ پاتا تو وہ احساس کھونے لگتے ہیں۔ عام احساس کے تحت ہم پہلے ایڑی زمین پر رکھتے ہیں، لیکن پیر کے تلوے بے حس ہونے سے یہ ترتیب بگڑ جاتی ہے اور پیروں پر زخم اور چوٹ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر شوگر میں اس مقام کا زخم بہت مشکل سے درست ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیر رکھنے اور اٹھانے کا انداز بھی شدید متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی جوتے اس عمل کے لیے کارآمد نہیں اور نئے جوتے اس مسئلے کا حل ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم ہر شخص کے وزن، پیر کی ساخت، چلنے کے انداز اور دباؤ کو دیکھتے ہوئے ہی جوتا بنایا جاتا ہے۔ اس طرح مریض کو چلنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جوتوں کی تیاری بہت ہی کم خرچ ہوتی ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے جتنے آسان اور سستے وسائل میسر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی کاروبار کرنا اور کامیابی سے آگے بڑھتے جانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ صرف آپ کے اندر کاروبار کرنے کا سچا جذبہ ہونا چاہیے جو آپ کو کاروبار کرنے کے نت نئے انداز اپنانے اور سیکھنے پر اکساتا رہے۔ کاروبار کرنے کا سادہ سا اصول یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز خود بنا کر یا کہیں سے لے کر پھر اس میں اپنا منافع شامل کر کے دوسروں کو فروخت کرنا۔ اگر آپ اس بنیادی عمل کو ذہن میں رکھ کر کوئی بھی کاروبار شروع کریں گے تو آسانی سے شروعات کر سکتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے بزنس پلان بنانے میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے موجودہ سرمایہ اور پسند کے مطابق کاروبار کا انتخاب کریں کہ کون سا کاروبار شروع کرنے کا آپ کا دل کرتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے صرف اپنی پسند ہی نہیں دیکھنی بلکہ مارکیٹ ٹرینڈ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ کیا، کیسے اور کیوں خریدنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کاروبار کے مطابق اس کا کوئی نام رکھیں اور سٹاک کے بارے میں سوچیں کہ کہاں سے لینا ہے، ہول سیلر سے، ڈائریکٹ فیکٹری سے یا خود تیار کرنا ہے۔
اپنی تمام پروڈکٹس کی اچھی تصاویر بنا لیں اور مختصر ویڈیو بھی بنا لیں، ساتھ ہی ان سب کی مختصر تفصیل بھی لکھ کر رکھ لیں۔ اب فیس بک پر آن لائن شاپ کا پیج بنائیں اور باری باری تمام پروڈکٹس کو پوسٹ کی صورت میں اس میں شامل کرتے جائیں۔ یاد رہے کہ ایک ہی دن میں تمام شامل نہ کریں، بلکہ 1-2 دن کا وقفہ بھی ساتھ رکھیں۔ اس پوسٹ کی مارکیٹنگ کے لیے مختلف کاروباری فیس بک گروپ جوائن کریں یا فیس بک پوسٹ بوسٹ کے آپشن کو بھی استعمال کریں۔ اسی فیس بک پیج پر شاپ بنانے کی آپشن بھی ہوتی ہے، جس میں آپ تمام آئٹمز کو لگا سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک ہی بار سیٹ کر سکتے ہیں۔ جب بھی لوگ آپ کے فیس بک پیج کا وزٹ کریں گے تو سٹارٹ میں ہی شاپ نظر آ جائے گی، جس سے آسانی رہتی ہے۔ اس میں قیمت، تفصیل اور سیل پرائز کے ساتھ پروڈکٹ اچھی طرح نظر آتی ہے۔ پلے اسٹور سے واٹس ایپ بزنس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کی سیٹنگ میں جا کر اپنے کاروبار کا نام، لوگو، تفصیل، ایڈریس وغیرہ سیٹ کر دیں۔ اس میں بھی فیس بک کی طرح شاپ کی آپشن موجود ہوتی ہے، اس کو بھی لازمی بنا کر مکمل کریں۔ فیس بک پیج اور واٹس ایپ پر اپنے کاروبار کی ایک جیسی تفصیل رکھیں۔ یہ نہیں کہ فیس بک پر نام اور لوگو کوئی اور ہے جبکہ واٹس ایپ پر کوئی اور۔ واٹس ایپ کی ہر پوسٹ پر فیس بک پیج اور فیس بک پیج کی ہر پوسٹ میں واٹس ایپ نمبر ضرور بتائیں۔ تمام جاننے والوں اور نئے کلائنٹس کے نمبر کو فون پر محفوظ کر لیں۔ جب واٹس ایپ سٹیٹس پر اپنے پروڈکٹ کو لگائیں گے تو یہ تمام لوگ بھی دیکھ سکیں گے۔ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے کاروبار شروع کرنے کی یہ بنیادی آگاہی تھی۔ آن لائن کاروبار کے حوالے سے 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبر اور انتظار سے کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی آرڈر نہ ملنے پر کاروبار ہی چھوڑ دیں۔ آن لائن کاروبار وقت لیتا ہے، مگر مستقل مزاجی سے اس پر لگے رہنے والوں کو بہت کامیاب بنا دیتا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، مگر انسان ہی تھا جس نے یہ مفروضہ قائم کیے رکھا کہ اس جیسے انسان دیگر سیاروں پر بھی ممکن ہیں، اور آج تک ان فرضی انسانوں کو خلائی مخلوق جیسے ناموں سے پکارتا رہا۔ تاہم اب سائنسدانوں نے بھی انسان کو اشرف المخلوقات تسلیم کر لیا ہے اور بتا دیا ہے کہ انسان جیسی کسی اور مخلوق کا کسی بھی سیارے پر وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دوسرے سیاروں پر ذہین زندگی اور انسان جیسی کسی مخلوق کا وجود انتہائی غیر ممکن ہے۔ زمین کے علاوہ کسی بھی دوسرے سیارے پر انسان جیسی ذہین مخلوق کے ارتقاء کے لیے اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا جتنا ہماری اس زمین کو وجود میں آئے گزر چکا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ بگ بینگ سے لے کر آج تک ہماری زمین پر کئی ارتقائی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ چنانچہ بگ بینگ سے آج تک کے ارتقائی حالات کے بغیر انسان جیسی ذہین مخلوق کا وجود میں آنا ناممکن ہے۔ سائنسدانوں نے جن ارتقائی ٹرانزیکشن کا ذکر کیا ہے ان میں ایبایوجینسس کا عمل ہے، جس کے تحت مردہ مادے سے زندگی وجود میں آئی۔ یہ آج کی زندگی سے بہت مختلف تھی اور یہ عمل 3.5 ارب سے 4.1 ارب سال قبل وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کے بعد یوکریوجینسس کا عمل وقوع پذیر ہوا۔ یہ عمل لگ بھگ 1 ارب 80 کروڑ سال قبل وقوع پذیر ہوا۔ لگ بھگ 1 ارب سال پہلے کثیر خلیاتی اجسام والے جاندار وجود میں آئے اور لگ بھگ 2 لاکھ سال قبل انسان اپنی ابتدائی شکل میں وجود میں آیا۔ اس کے بعد 80,000 سال قبل انسان نے اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے تخلیقی اور فنی کام شروع کیے، جبکہ 1.5 لاکھ سال سے 50,000 سال قبل انسان نے زبانیں بولنی سیکھیں۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ہو بہو یہی مراحل کسی اور سیارے پر وقوع پذیر ہوئے ہوں، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ خیال بھی غلط ہے کہ کسی سیارے پر انسان جیسی کوئی مخلوق موجود ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین ہر 26 سیکنڈ بعد بہت ہی معمولی دھڑکتی ہے، جنہیں صرف زلزلہ پیما آلات پر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین انہیں زمین کی دھڑکن بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے اب تک ماہرین بھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں جان سکے ہیں۔ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد پیدا ہونے والے یہ مائکرو زلزلے پہل 1962 میں ایک امریکی ارضیات دان جیک اولیور نے دریافت کیے تھے۔
انہیں معلوم ہوا کہ ہر 26 سیکنڈ بعد کہیں دور سے زلزلوں کے مدھم سگنل آ رہے ہیں، لیکن آخر ان مائکرو زلزلوں کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جان پائے۔ ایک وضاحت یہ بھی سامنے آئی کہ سورج کی شعاعیں خط استوا اور اس کے آس پاس والے سمندری علاقوں کو زیادہ گرم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ تیز ہواؤں کے علاوہ سمندری طوفان زیادہ آتے ہیں، لہٰذا طاقتور سمندری لہریں جب بڑے پیمانے پر ساحل سے ٹکراتی ہیں تو وہ اپنی توانائی کو زمین میں منتقل کر دیتی ہیں، جس سے یہ معمولی سی تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے جسے ہم مائکرو زلزلوں کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سوال وہی تھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر یہ ہر 26 سیکنڈ کے بعد ہی مائکرو زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کا کیا جواز ہے؟ اس سوال کے جواب میں سب خاموش ہیں۔ اب ووہان چائنا انسٹی ٹیوٹ آف جیو فزکس میں ماہرین کی ایک ٹیم نے تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد اٹھنے والے زلزلوں کی وجہ سمندری لہریں نہیں بلکہ آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں کہا ہے کہ بائٹ آف بونی کے قریب ہی ساؤ تومے کے جزیرے پر ایک آتش فشاں موجود ہے جو یہ مائکرو زلزلے پیدا کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے زلزلے پیدا کرنے والا ایسا ہی ایک اور آتش فشاں آسو کے نام سے جاپان میں موجود ہے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ کے بعد بہت ہی معمولی نوعیت کے زلزلے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سائنسدان اب تک پریشان ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔